28واں پارہ ہے سورۃ المنافقون، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے منافقوں کی سازش، منافقوں کی بد اخلاقی، ان کا بخل، ان چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ منافق لوگ نے کہا تھا کہ یہ جو مہاجرین ہے ان پر خرچ نہ کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان پر خرچ کرنے کی، تو یہ بخل کا حکم دے رہے تھے، بخل کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس لیے کہیں پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے مال خرچ نہیں کرنا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسے عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ جو عقیدہ کے اعتبار سے دل میں کفر چھپا کے رکھے اور زبان پر کلمہ اسلام پڑھے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو عادت منافقوں کا رکھتا ہو، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کیا جائے اس کے ساتھ تو خلاف کرے، کہیں پر امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی منافقوں کی قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ بھی ہے جس نے دنیا کو اس درجے ترجیح دی ہو کہ آخرت بھول چکا ہو۔ اور منافقین کے حوالے سے بعض اوقات اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مال سے حد درجے محبت رکھتے ہیں، جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ خطاب کر کے فرماتے ہیں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک طرف یہ چیز ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی طرف سے واجبات کو بجا لانا۔ اگر کوئی بندہ مال اور اولاد کی محبت میں اس درجے گر پڑے کہ یہ فرائض ہی ادا نہ کر سکے، واجبات ہی پورا نہ کر سکے، پھر یہ مال اور یہ اولاد انسان کے لیے سب سے بڑھ کر نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ اللہ نے رکھا، اور میری امت کی آزمائش کا ذریعہ وہ مال ہے۔ ایک طرف انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ جتنا کمایا اس کو بس جمع کر رکھا ہے، حالانکہ اس مال میں کچھ فرائض کی ادائیگی ہے۔ مثال کے طور پر اسی مال میں سے سب سے بڑھ کر اگر نصاب کے برابر اور سال مکمل ہے اس پر تو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب۔ اب زکوٰۃ فرض ہے، اس نے فرمایا جو بندہ صاحب مال اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سام کی شکل میں آ کے انسان کو ڈستا رہے گا، اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ وَتَقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، قرآن کہتا ہے
جس طرح دنیا کے اندر ہم کپڑے استری کرتے ہیں، اس طرح یہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یہ قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے چہرے کو، اس کے پشت کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ میرا ایک دوست تھا، ان کی والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور غریب تھے، کمزور، اس درجے کی والدہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی تھی۔ اللہ نے اچانک ان کے حالات بدل دیے، اس کو ایک ساتھی نے ویزا کروا کے دبئی ایئرپورٹ میں اس کا جاب لگ گیا، اور اللہ پاک نے اتنا پیسہ دیا، اپنے لیے زمین خرید کے گھر بھی بنا چکے اور شادی بھی کروا دی، پھر اس کے بعد 2 گاڑیاں بھی رکھی۔ تو کافی سالوں بعد پھر میری ملاقات ہو گئی، تو کھانے کے لیے بلایا، ہم نے کھانا کھایا، تو میں نے ویسے پوچھا، بھائی اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، آپ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب یہ کیا چیز ہوتی ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو آپ کی ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور لوگ اس کو اپنی مزدوری سے ہٹ کر کبھی کبھار پیسے پکڑا دیتے تھے کہ یہ لے لو، یہ وہی چیز ہے۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، پھر اللہ جزائے خیر دے، مجھے 8 سال کے حساب کی اعتبار سے پیسے رکھ دیے، کہتے ہیں اس کے زکوٰۃ جتنی بنتی ہے مجھے بتا دو، میں سارا ادا کرنے کے تیار ہوں۔ بعض لوگ بیچارے پتہ نہیں چلتے۔ میں نے رمضان میں ایک مرتبہ یہاں زکوٰۃ کے مسائل چھیڑ دیے۔ ہمارے یہاں ایک اچھا دکاندار ساتھی ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے مجھے کہنے لگا، قاری صاحب آپ یہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے کیا چیز، مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کی۔ پھر میں نے تفصیل سے بات سمجھا تھا۔ تو مال اور اولاد یہ انسان کے لیے باعث آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ان الولد یا ان الولد، یہ اولاد انسان کے لیے مبخلۃ مجنبۃ یا مبخلۃ مجنبۃ، انسان کو بخیل بنانے والی چیز، انسان کو بزدل بنانے والی چیز، انسان کے لیے باعث بخل اور باعث بزدلی ہے۔ کیونکہ انسان کے اولاد آ جائے پھر سمجھتا ہے کہ یار میں نے مرنا ہے، ان کے لیے کچھ جمع کر دو۔ وہ جمع کرنا اتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں پر ضروری خرچ کرنا بھی پھر مناسب نہیں سمجھتا۔ اور بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ کہیں پر کوئی غیرت کا تقاضا آ جائے، کہتا ہے یار میں غیرت کروں تو میری اولاد ہے پیچھے، میں کیا کروں، یہ پھر کیا کریں گے، اس کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارا مال، اس کا شوق اور اس کی محبت دل میں اس درجے نہ پڑ جائے، تمہاری اولاد کی محبت دل کے اندر اس درجے نہ پڑ جائے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل بنا دے۔ اور اللہ کی یاد سے غافل بنانا کیا ہے کہ اولاد کی ڈیمانڈ ہے کہ ابو میری شادی کروانی ہے، فلاں شادی حال کے اندر آپ نے میرے بکنگ کروانی اور شادی میں آپ نے یہ کھلانا ہے اور یہ رسومات کروانے ہیں، اور دوسری طرف اسی ابو پر حج فرض ہو گیا، فرض حج ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ اولاد انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اولاد کی ڈیمانڈ کو پورا کرنی چاہیے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ بندہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر لے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ مزاج دیا، اس لیے قرآن کہتا ہے یاد رکھے، اگر اللہ کے ذکر، اللہ کے فرائض سے روگردانی کا موقع آ جائے گا اور تم مال اور اولاد کو ترجیح دو گے، یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے فرائض سے منہ موڑ چکے، روگردانی کر چکے، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم دنیا میں ان کا جینا تنگ بنا دیں گے۔ گھر میں تنگی، پیسے کے ہوتے ہوئے، کاروبار کے ہوتے ہوئے آپس میں چین و سکون کی زندگی نہیں ہوگی، آرام نہیں ہوگا، دلوں کا اطمینان نہیں ہوگا، ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ بندے کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہو لیکن بیمار پڑا ہے، صحت کوئی نہیں، کیا فائدہ؟ انسان کے پاس پیسے لاکھوں کروڑوں کے پڑے ہوئے ہیں لیکن میٹھی نیند سوتا نہیں بیچارہ، آرام ہی نہیں ہے اس کا، آرام کے لیے گولیاں استعمال کرتا رہتا ہے، کیا فائدہ اس مال کا؟
اس لیے اللہ فرماتے سب سے پہلے جو دنیا کے اندر مال اور اولاد کی محبت میں اتنا پھنس جائے کہ یہ فرائض کو چھوڑ دے، نماز کو قربان کر دے، اور یہ حج کو قربان کر دے، اور زکوٰۃ کو قربان کر دے، اور فطرانے کے موسم میں فطرانہ قربان کر دے، اور قربانی کے موسم میں قربانی قربان کر دے، ختم کرا لے، کوئی توجہ ہی نہیں دے ان باتوں کی طرف، سب سے پہلے ہم دنیا کے اندر ان کا جینا تنگ بنا دیں گے۔ اب اللہ معاف کر لے، بعض اوقات ساتھی ملتے ہیں اور جی انویسٹمنٹ کرا چکے، کتنے؟ جی 8 کروڑ 9 کروڑ 10 کروڑ۔ اور بھائی فرض حج کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں کیا، ابھی صبر کرتے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم ان کی زندگی تنگ بنا دیں گے، اور قیامت کے دن جب ہم ان کو قبروں سے اٹھائیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ان کو اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن ہم۔ تو یہ قیامت کے اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میری تو بصارت تھی، میری تو نظر، آج میں اندھا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری آیت بھی تمہارے پاس آئی تھی لیکن تم نے روگردانی کی تھی، تم نے آنکھیں بند کر کے اپنی چاہات کی زندگی گزاری تھی، جیسے تم دنیا کے اندر ہماری آیات کو بھول چکا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھول چکے ہیں۔ کیا حشر ہوگا اس بندے کا۔ اس اللہ فرماتے یاد رکھنا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو دنیا میں مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کے اللہ کے فرائض کو چھوڑ چکا، ضائع کر چکا، تو یاد رکھے یہی لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے مال دیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا مال ہے، ہم نے جہاں جہاں تمہیں کہا ہے کہیں پر زکوٰۃ دو، کہیں پر فطرانے دو، کہیں پر قربانی کر لو، کہیں پر حج میں لگاؤ، کہیں پر غریب یتیم مسکین اور بیواؤں اور محتاجوں کو تلاش کر کے ان کی داد رسی کر لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے شروع میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول پر یہ قرآن کی وحی کس طرح شروع ہو گئی ہے۔ ایک حدیث ذکر کی ہے اور اس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، پھر جبریل تشریف لائے اور جبریل نے حضور کو فرمایا اقرأ، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں مجھے۔ تو اللہ جبریل نے حضور کو پکڑا اور خوب دبا کے زور دیا، پھر ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیتیں پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں، گھر آئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں اور پریشان ہے، فرمائے زملونی زملونی، کوئی کمبل کوئی چادر بھی اوڑھ دیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں مجھے تو اتنا انہوں نے دبا دیا کہ مجھے تو بس میری جان کے نکلنے کا خطرہ ہی محسوس ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو وہ صفات عطا فرمائی ہے، تکسب المعدوم، کہ تم دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو یہ مزاج دیا، کسی کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، آپ ان کو کھانا مہیا کرتے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں، آپ پیسے مہیا کرتے ہیں، اور کہیں نادار ہے اور غریب اور مسکین اور یتیم ہے، آپ ان کے لیے دادرسی کرتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، ان کو کھلانے پلانے والے ہیں، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے اللہ جس کو نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کی زندگی کے حالات کی تنگی اور وسعت کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ پہلے خوب فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، اچانک تنگی آ جاتی ہے، کاروبار کمزور ہو جاتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے، گھر کے اندر بے چینی بے سکونی آ جاتی ہے، یہ بندہ سمجھتے اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ فرماتے نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو اور غریبوں کو کھلاتے نہیں ہو، فقیر اور مسکینوں کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے رہتے ہو۔ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے تم اپنے پیٹ کے بھرنے میں لگے ہوئے ہو اور اپنے بچوں کے پیٹ کے بھرنے میں لگے ہوئے ہو۔ تمہارے محلے کے اندر یتیم پھرتا ہے، تمہارے خاندان کے اندر یتیم پھرتا ہے، بیوائیں ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تم گرمی کے موسم میں اپنے اے سی کا انتظام، اور ان کے گھروں کے اندر پنکھے بھی نہیں ملتے ہیں۔
تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، تمہارا کوئی ذاتی مال نہیں ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں اس کے اندر، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال میں سے جو ہم نے عطا کر رکھا ہے۔ تو کیا کمانے والا، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، ایک بول بھی نہیں بول سکتا ہے، یہ تو ہمارا دیا ہوا مال ہے، اور ہم کہتے کہ اس میں خرچ کر لیا کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت حاضر ہو جائے، روح پرواز کر جائے، فیقول رب لولا اخرتنی، پھر بندہ کہے اے اللہ آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیتے، مجھے تاخیر کے ساتھ لے آتے آخرت کی طرف، فاصدق، میں سے صدقہ اور خیرات کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا نیکوکار بن جاتا، لیکن پھر موقع ختم ہو چکا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتے جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے جو مقررہ میعاد ہے، نہ آگے نہ پیچھے، بس اسی وقت پہ موقع پہنچ چکا، اور پھر موت کا فرشتہ حاضر ہو چکا اور روح قبض کر چکا۔ تو پہلے اس سے کے بعد انسان پچھتاوے اور بعد میں بندہ کہے کہ میں خرچ کریں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت نازل ہو رہی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کچھ اپنے ساتھ الفاظ دہراتے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تو کھا چکا، جو تو پہن چکا، اور جو تو اپنا آگے بیچ چکا، جو تم نے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں، وہ کسی اور کا ہے، وہ تمہارا نہیں، وہ کسی اور کا۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں گنگا اسٹاپ کے قریب ایک گھر کے اندر آگ لگ گئی، ایک صاحب گھر کے اندر تھا، اور اس گھر کے اندر 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا، کسی کو دینا تھا اس نے، اور جب آگ لگ گئی تو وہ آگ پیسوں کے قریب پہنچ رہی تھی، اس نے چاہا کہ میں اس پیسوں کو بچا لوں، لیکن پیسوں کو بچا نہ سکا اور خود بھی ساتھ جل گیا۔ جس وقت روح پرواز کر رہی تھی، ہاسپٹل میں بیٹھے پڑے ہوئے تھے، ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز دل کے اندر ایسے پریشان کر رہی تھی؟ تو اس طرح تو جو کہنے لگا مجھے اور کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی تھی، میں وہ پیسوں کو جب دیکھ رہا تھا کہ 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا اور آگ اس کو کھا رہی ہے، میں برداشت نہ کر سکا، اور برداشت نہ کرتے میں صدمے میں مبتلا ہو گیا اور روح پرواز کر گئی۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند، میرے بغیر، میرے دستخط کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کوئی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، ایک رگ آگے پیچھے ہو جائے بس لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، بھائی قریب نہ جاؤ۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یہ ہے وہ زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ، انسان موت کو یاد رکھے، بے بسی کا عالم ہوگا۔ اس سے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم کرنے والے ہیں، تو اگر تم کرنے والے ہو، جب میرا فرشتہ آ کے تمہارا روح قبض کرنے والا ہوتا ہے تو پھر روکو نا، تم کیوں نہیں روک سکتے اس روح کو؟ لوٹا دو یہ جان اس بدن کے اندر، کیوں نہیں لوٹا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَنَّ عَلَيْكَ اللَّيْلُ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ، رات کے اندھیرے جب تم پر چھا جانے لگتے ہیں تو سمجھو پتہ نہیں کل صبح تک تو زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ہم نے کتنے منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سالوں سال کے منصوبے، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، لیکن صبح کو اعلان ہوتا ہے فلاں انتقال کر چکا ہے۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی ظاہری آثار ایسے نہیں ہیں۔ اسے فرمایا اچانک ایک بہت بڑے سفر پہ جانے والے ہو اور واپسی کوئی نہیں ہے، اس لیے توشہ تیار رکھو اپنے پاس، اور توشہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے لمحات یہ اللہ کی یاد میں گزر جائے، آخرت کی تیاری میں نہیں ہے کہ بندہ مال اور اولاد کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔
یہ انسان کی ناکامی کا باعث ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس طرح کرے گا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے گا، یہ لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور تم خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے دے کر رکھا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، پہلے اس سے کہ تم میں کسی کے پاس موت حاضر ہو، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر یہ کہتا پھرے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا خیرات کر لوں گا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتے کسی بندے کو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ صدق اللہ۔